لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطور مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطور کی ابتدائی 7 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ہے کوہ طور کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق کے اندر ہے، والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی، اور قسم ہے بلند چھت کی، اور قسم ہے سمندر کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے، یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ سورۃ الطور، اس مبارک سورت کا نام طور اس لیے رکھا گیا کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ اس مبارک سورت کی 49 آیات کریمہ ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس مبارک سورت کا بنیادی موضوع بھی آخرت والے عقیدے کا اس بات ہے، اور ساتھ ہی دین اسلام کے جو 2 اور بنیادی عقائد ہیں، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر بھی بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کلام میں فصاحت اور بلاغت لانے کے لیے، تاثیر پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے عقل کے مطابق، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، ان کے بعد جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، جن پر قسم اٹھائی گئی، وہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور گناہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی۔ اب پیچھے جو 5 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، وہ اس عذاب کے واقع ہونے پر دلیل ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی اٹھائی ہے، اور کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ جو قیامت والی بات ہے، آخرت والی بات ہے، آخرت والے عذاب کا ذکر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو تورات کے اندر بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا، انجیل کے اندر بھی بتا دیا تھا۔ تو تورات کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم سے حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، کھلی ہوئی کتاب کی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد بھی تورات ہے، اس لیے کہ پیچھے تورات کا ذکر آیا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہے اعمال نامہ، اور اللہ رب العالمین نے اعمال نامے کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جب سے تم پیدا ہوئے اور جب تک تمہارے اوپر موت نہیں آتی، تمہارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ تو پھر ان اعمال کے لکھے جانے کا کیا مقصد ہوگا اگر آخرت کا دن ہی نہ ہو، اگر حساب و کتاب نہ لیا جائے؟ ہم اس لیے تو یہ لکھ رہے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تیسری قسم اللہ رب العالمین نے بیت معمور، جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بیت اللہ کو بنایا ہے، اسی طرح 7ویں آسمان کے اوپر بالکل بیت اللہ کے اوپر ایک بیت معمور ہے، اور یہ بیت معمور وہ گھر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ فرشتے مکلف نہیں ہیں، پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ انسان تو مکلف ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ آپ نے کل کے درس میں سنا کہ اللہ نے انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب جو انسان عبادت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہے یا نہیں؟
جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا کب ملے گی؟ فرمایا اس کے لیے ہم نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ تو بیت معمور کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بنائی۔ والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم، اس سے مراد ہے آسمان۔ والبحر المسجور، وہ سمندر جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اب ان دونوں چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آسمان، نیچے زمین، دریا، سمندر اور یہ ساری کائنات کا نظام اگر آخرت کا دن نہ ہو تو پھر یہ زمین و آسمان کو بنانے کا فائدہ کیا؟ میں نے یہ نظام بنایا اس لیے ہے کہ اس میں انسان کو بھیج کر اسے ایک زندگی عطا کروں، پھر وہ جس طرح کی زندگی گزار کے آئے گا میری ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اسی کے مطابق آخرت میں اسے جزا اور سزا ملے گی۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اور کوئی ایسا نہیں جو اس عذاب کو ٹال سکے۔ یوم تمور السماء مورا، یہ عذاب کب آئے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، اور یہ پہاڑ چل پڑیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کوئی ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، لیکن جب قیامت آئے گی تو روئی کے دانوں کی طرح یہ پہاڑ ہمیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، فرمایا کہ اس دن ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین ہم فی خوض یلعبون، کہ جو لوگ بیہودہ باتوں میں دنیا کے اندر کھیل رہے ہیں۔ آج تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ایک ایک گناہ کا ہمیں وہاں پر سزا ملے گی اور ایک ایک نافرمانی کا حساب دینا پڑے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن جہنم کی آگ کی طرف نافرمانوں کو دھکیلا جائے گا اور پھر کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جہنم کی جسے تم دنیا کی زندگی میں جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو۔ اسلوھا، اے فرشتو اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو نہ کرو، برداشت کر سکو نہ کر سکو، اللہ فرمائیں گے اسے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب عقل مند انسان وہ ہے جو قرآن کریم کی ان آیات کو سن بھی لے اور اس کے باوجود بھی اگر اپنی زندگی کو نہ سنوارے، نیک اعمال پر نہ گزارے، تو یقین مانیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال پر زندگی گزارنے والا بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔